In a few weeks from now, Saudi Arabia will be opening its first alcohol shop. Riyadh will see legal liquor sales after 7 decades. Saudi Arabia is set to open its first alcohol shop. Alcohol, as is well known, is forbidden in Islam. But nearly every Muslim country has found ways and means to enable non-Muslims to drink and perhaps looked the other way if Muslims broke their law. سعودی عرب میں سفارتکاروں کے لیے پہلی بار الکوہل سٹور کھولنے کی تیاری. دہائیوں کے بعد سعودی عرب میں شراب کی دکان کھولنے کا منصوبہ تیار. سعودی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ریاض میں شراب کی ایک دکان کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں جہاں غیر مسلموں کے لیے شراب فروخت کی جائے گی. عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے. ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے اپنا امام نہیں بنایا. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. حدیث مبارکہ میں واضح طور پر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی مگر اہم ترین نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ آج وہ عرب جن کے جسم پر پہننے کے لیے نہ کپڑے ہیں نہ پاؤں کے اندر جوتے، ان پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ ایک دوسرے سے بلند ترین اونچی عمارتیں بنانے کے لیے مقابلہ کریں گے. آج بالکل حدیث مبارکہ کے مطابق وہی کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری دنیا کی نسلوں، قبیلوں، ملکوں کو چھوڑ کر یہ مقابلے بازی اور ترقی کے نام پر یہود و نصارہ کا کلچر اور اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی یہ عرب آج کے ٹائم میں کر رہے ہیں. چاہے دولت اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں امریکہ، چائنا، جاپان پوری دنیا سے آگے ہوں، لیکن آج بھی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ دبئی کے اندر میں موجود ہے، جو کہ 828 میٹر اونچی ہے. مگر اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سعودی عربیہ کے شہر جدہ کے اندر جدہ ٹاور کا کام چل رہا ہے، جو کہ پورے 1 کلومیٹر اونچی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اونچی عمارتوں سے مراد یقیناً دنیاوی ترقی کے لیے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہی مراد تھا، کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر یہ بلند عمارتیں کسی بھی ملک کی ترقی اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ ملک کتنا ماڈرن اور ایڈوانس ہے انتہائی ضروری ہے. ورنہ آج کے ٹائم کے اندر آپ سعودی عربیہ اور دبئی کے یا UAE کے اندر سے بلند ترین عمارتوں کو نکال دے تو صرف ریگستان باقی رہ جاتا ہے. دیکھیں، دنیاوی ترقی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی خاطر اپنے دین کو، قرآن کریم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کی تھی. ٹھیک اسی طرح سے آج سعودی عربیہ کے اندر VN 2030 کے تحت اس مقدس سرزمین کو اتنا ویسٹرن یا مغرب کے کلچر کے طرز پر بدل چکا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے ہر اس واضح حکم کے خلاف جا کر جو کہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، پھر چاہے وہ میوزیکل کنسرٹ، سینماز، فیشن شو، جوا خانے ہو اور اب شراب خانے بھی. جی ہاں، سعودی عربیہ کے اندر باقاعدہ 70 سال کے بعد ایک شراب خانہ کھولنے کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے. استغفر اللہ. وہ شراب جسے اسلام کے اندر باقاعدہ حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے. اس برائی کو باقاعدہ طور پر اس مقدس سرزمین پر قانونی حیثیت ملنے والی ہے، جسے ویسے تو فارن ڈپلومیٹس یا بیرونی ملکوں کے سفیروں کے نام کھولا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ سعودی شہزادوں کی عیاشی کا سامان ہے، جس کے لیے انہیں پہلے ویسٹ یا دوسرے عرب ملکوں کے اندر جانا پڑتا تھا، جو کہ کافی مہنگا اور ٹائم کنزیومنگ تھا. لیکن اب یہ سب کچھ ان کے گھر کی دہلیز پر دستیاب ہوگا، اور وہ بھی جتنا یہ چاہے. اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ عام پبلک تک بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ شیطان کی یہ فطرت ہے کہ جب بھی وہ انسان سے کوئی بڑا گناہ کروانا چاہتا ہے یا پھر اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ سے اس گناہ کی طرف چھوٹے چھوٹے گناہ کروا کر اس کو مائل کرواتا ہے. سعودی حکمران اپنی عیاشیوں کے چکر کے اندر اور ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے وہ اس ملک کے اندر آ کر UAE کی طرح ٹوریزم کو بڑھا سکیں، مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کی توہین کر رہے ہیں. جنہیں پوری دنیا کا رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، وہ باقاعدہ شیطان کے راستے پر چل کر سنگین سے سنگین گمراہیوں کے اندر مسلسل گرتے جا رہے ہیں، اور یہ کسی بھی سلطنت کے زوال کی نشانی ہوتی ہے. کیونکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر بڑی سلطنت کا زوال بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ اس اتنی بڑی سلطنت کے حکمران اپنے عیاشیوں اور عیش و عشرت کے اندر پڑھ کر باقی ہر چیز سے غافل ہو گئے. اور عربوں کے زوال کا مطلب ہے کہ ان ٹائمز یعنی قیامت سے پہلے کے حالات جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب عرب کے خشک پہاڑ سبزے میں بدل جائیں گے، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے سوچنا بھی اپنے آپ کے اندر ایک انتہائی مشکل کام تھا کہ ایسے کیسے پاسبل ہے، لیکن آج سے 1400 سال کے بعد ہم پہلی وہ نسل ہیں جو کہ اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مکہ کے آس پاس موجود ایون کے حرم کعبہ کے پاس موجود ہزاروں سال سے خشک پہاڑ بارشوں کی وجہ سے بالکل سرسبز ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ نے مزید فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ بھی آخری وقتوں کے اندر گمراہی کے اندر پڑ جائیں گے اور دنیا کے مال و دولت یا اس مال و دولت کو کمانے کی ہوس ان کو بھی تباہ کر دے گی۔ شیطان نے آخرکار آہستہ آہستہ سے انہیں یہاں پر پہنچا دیا ہے، جیسے دنیا کی ہر قوم کو گمراہ کرنے سے پہلے آہستہ آہستہ سے شیطان نے ان کی ذہن سازی نئی نئی بدعات اور گمراہی کے ذریعے کی اور آخرکار انہیں کفر تک لے گیا، یہاں تک کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ آج یہ لوگ بھی ایسی حرکتیں کر کے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ در حقیقت عربوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب پہلے بھی آ چکا ہے، جب اس سے پہلے کی امت مسلمہ کی قیادت کو ان سے لے کر ترکوں کو دے دیا گیا تھا، اور اب دوبارہ سے ان لوگوں کا وہی حال ہے جو کہ ہر بار بنی اسرائیل قوم توبہ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، یعنی پھر سے گمراہی اور دنیا داری کے پیچھے چل کر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بالکل مطابق سعودی عربیہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے صحرا سے بدل کر ایک ترقی یافتہ ریاست کے اندر شامل ہو گیا۔ ترکوں سے جب شریف مکہ نے بغاوت کی، جسے ترکوں نے ہاشمی خاندان کی وجہ سے حجاز کا گورنر بنا رکھا تھا اور حجاز کو الگ ریاست بنا لیا تھا، تو آج کے موجودہ سعودی عربیہ کے اندر موجود ریاض شہر کے اندر آباد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے ایک جنگ کے اندر یہ کنٹرول شریف مکہ سے حاصل کر کے اپنی آس پاس کی ریاستوں کو ملا کر اسے باقاعدہ سعودی حکومت کے اندر بدل دیا، یعنی آل سعود کی حکومت یا پھر کنگڈم آف سعودی عربیہ کی بنیاد رکھی۔ 1940 کے اندر پہلی بار جب اس عرب سرزمین پر تیل کی دریافت ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ 1976 سے یہاں پر ایسی ترقی کی دوڑ شروع ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سعودی عربیہ میں شراب کو 1951 کے اندر پہلی بار بین کر دیا گیا تھا، اور اسے بین کرنے کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ آل سعود کے ایک بیٹے جس کا نام تھا پرنس مشاب ال سعود، اور یہ صرف 19 سال کا تھا، برٹش فارن ڈپلومیٹس کی پارٹی کے اندر یہ نشے کے اندر موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک برٹش وائس کونسلر بھی موجود تھا۔ جب اس نے برٹش سے مزید شراب مانگی، جب اس برٹش ڈپلومیٹ نے مزید شراب دینے سے انکار کیا کہ آپ تو پہلے ہی نشے میں موجود ہیں، تو غصے کے اندر آ کر اس شہزادے نے اپنی گن نکالی اور اس پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ کسی بھی ملک کے سفیر کو قتل کرنا اس ملک پر حملہ شمار ہوتا ہے، لہذا مجبور ہو کر عبدالعزیز ال سعود نے اپنے بیٹے کو پکڑوا کر عمر قید کی سزا دلوا دی، اور اس واقعے کے بعد باقاعدہ طور پر اس ریاست کے اندر شراب پر مکمل طور پر بین لگا دیا گیا۔ اب آئل کیونکہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے جو کہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لہذا سعودی بادشاہت جو کہ دولت اور عیش و عشرت کے عادی ہو چکے ہیں اور UAE کی طرح اسے بھی ایک ٹورزم پلیس بنانا چاہتے ہیں تاکہ کبھی بھی اس ملک کی آمدنی ختم نہ ہو سکے اور یہ ٹورزم پر شفٹ ہو جائے، اور اسی ترقی کے سفر یعنی VN 2030 کے تحت آج 70 سال کے بعد پہلا شراب خانہ بھی سرکاری طور پر بہت جلد کھلنے والا ہے، جسے بظاہر تو غیر ملکیوں کو سہولیت دینے کے بہانے ریاض شہر کے ڈپلومیٹک کوارٹر کے اندر کھولا جا رہا ہے، جو کہ ایک آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے اجازت نامہ لے کر اس کو حاصل کر سکیں گے۔ اور بالکل اسی طرح سے غیر ملکی بھی غیر مسلم ایک مخصوص کوٹا ہے، یہاں سے آن لائن ایپ کے ذریعے آرڈر کر کے حاصل کر سکتے ہیں، جسے سعودی وزارت خارجہ کنٹرول کرے گی۔ اس خبر کو رائٹرز جو کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا نیوز ایجنسی ہے، اس نے کنفرم کیا ہے۔ پچھلے 70 سال سے سعودی عربیہ کے اندر فارن ڈپلومیٹس آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر کسی بھی قسم کی شراب کے بغیر ان کی موت نہیں ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا ہے، جبکہ دوسری طرف قطر جیسا ملک دنیا بھر کے سب سے بڑے ایونٹ پر شراب کو بین کر کے اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کر کے دین پر سمجھوتا نہیں کرتا، تو سعودیہ کو آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ اب قانونی طور پر لیگل حیثیت ملنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ برائی کتنی جلدی پورے ملک کے اندر پھیلنے لگے گی۔ سعودی حکومت اس بارے میں جتنی مرضی وضاحتیں دے دے، لیکن اللہ پاک کا حکم سب سے پہلے ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت 219 کے اندر فرماتا ہے کہ اے محمد، یہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے دنیاوی فائدے بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔
اس کے بعد سورہ المائدہ کی آیت 90 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہے اور شیطانی کام ہے، تو تم ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ۔ اللہ پاک کے اس واضح حکم کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کو قرآن کریم کے اندر حرام کہا تو باقی سب تعبیریں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سعودی حکمرانوں کے نصیب کے اندر اگر ہدایت ہے تو ان کو اللہ پاک عطا فرمائے، ورنہ جو لوگ اس گناہ پر اب بھی خاموش ہیں وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اس کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ برائی کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بولنے کی طاقت ہونے کے باوجود ظالم حکمرانوں کے خوف سے اسی طرح سے خاموش رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے۔